الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مقدوم محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دام برکاتہم اور مولانا قاضی ارشد الہی صاحب دام برکاتہم نے آج اکابر کے ساتھ اصاغر کو بھی جمع کر دیا ہے. میرے مقدوم محترم اور میرے محبوب شیخ حضرت عارف اللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور ہمارے مرشد ثانی حضرت مولانا حکیم محمد مدر صاحب دام برکاتہم بھی تشریف فرمائے ہیں. اکابر علماء قراء حضرات طلبہ اعظام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے اور نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہوں. اور ایک روایت میں عارفکم باللہ، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں. اور پھر اس پر نتیجہ مرتب فرمایا واتقاکم، اور تم میں سب سے زیادہ متقی. تقوی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم باللہ اور معرفت باللہ پر مرتب فرمایا کہ جتنا انسان کا علم باللہ بڑھتا ہے اور معرفت باللہ بڑھتی ہے اس میں تقوی اور خشیت آتی چلی جاتی ہے. اس لیے خشیت کو علماء کے لوازمات میں سے کرا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. عالم ہوگا، حقیقی عالم ہوگا، جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں علم پر تن زنی مارے بغد، علم پر دل زنی کارے بغد. اگر یہ علم انسان کے جسم پالنے کے لیے ہے تو یہ سانپ ہے، اور اگر یہ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے تو یہ کام کا ہے. اور علم کی تعریف علم آنس کے شاید رہے راہ آنس کے پیشایر شہے. علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اور راستہ وہ ہے جو مولا تک پہنچاتا ہے. علم ہے ہی کچھ. دیکھو دو لفظ عالم اور عالم، یہ دو لفظ ہم عام طور پر بولتے ہیں. ان دونوں کا تعلق ذات الہی کے ساتھ ہے. عالم اللہ تعالیٰ کا علم اور عالم ذات الہی پر جو علامت ہو، جس کو دیکھ کر مولا یاد آئے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کس پر مرتب یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی فکریں سلامت ہو جاتی ہیں. یہ عجیب بات ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ فرماتے شاید کی ترتیب بتاتی ہے یہ آج جو فکری پریشانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہوتا تو ذکر پر فکر مرتب فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ہر وقت ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھڑے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. بیٹھنے سے مراد زبان سے ذکر ضروری نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے مولا کو اتنا یاد رکھے جتنا آپ کو اپنا ابا یاد ہے اتنا تو ربا یاد ہو، یعنی یاد رہے
یاد کرنا بھی اس میں ہے اور یاد رہنا بھی ہے۔ یاد رہنے کیسے ہوگا کہ جس وقت بھی نفس اور شیطان گناہ کی کافی پیش کرتا ہے، میرے شیخ فرماتے تھے، تو جس کو مولا یاد ہوتا ہے وہ اپنے ربا کو دیکھتا ہے۔ جس طریقے پر مہذب بچے کو جب کوئی ٹافی دیتا ہے مہمان تو اپنے ابا کو دیکھتا ہے، ابا میں لوں یا نہ لوں، تو مہذب بندہ جب اس کو نفس و شیطان ٹافی پیش کرتا ہے اس کو مولا یاد ہے اور اپنے ربا کو دیکھتا ہے کہ میں لوں یا نہ لوں۔ پھر کچھ بھی ہو جائے وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹا منظور کرتے ہیں۔ جان تو دے دیتا ہے، جان جاتی نہیں ہے، لیکن جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب تم جان دینے کے لیے تیار ہو تو اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ ابھی پوچھو کہ جی میں بالکل جان دے دوں گا، جی دین کے لیے جان دے دوں گا، اللہ کے لیے جان دے دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے دوں گا، اور دے بھی رہے، تو پھر اپنی خواہشات کو، ان حرام خواہشات کو مولا پر کیوں قربان نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ یہ جو فکر کی سلامتی ہے، یہ فکر کی پریشانی کتنا عجیب حل ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں ڈوب جائیں، آپ کی فکریں سلامت ہو جائیں گی، بلکہ جو یوں آ کی فکر ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہماری یوں آ کی فکر تو مولا نے کرنی ہے، ہم نے مولا کی فکر کرنی ہے۔ لیکن کہتے خلق پسے دیوانہ وقار۔ ہم نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا، ہمارے دادا مرشد مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ جو ہے حضرت شیخ کو سنایا کہ میں ایک بار حضرت خان رحم اللہ کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ رحم اللہ سے سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو حضرت جو ہے وہ مالش کرتے تھے، کیونکہ حضرت ماشاءاللہ بہت قوی جسم والے تھے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مالش کر رہے تھے۔ اب راستے میں اسٹیشن آیا تو سب نے یہ بھٹے لے لیے جس کو ہم چھلی کہتے ہیں پنجاب میں چھلی، اور سب نے چھلیاں لے لی، بھٹے لے لیے، اب سب کھا رہے، پڑھنے فرمایا کہ بھائی یہ میری خدمت پہ لگا، اس کے دونوں ہاتھ تم اس کے منہ میں ڈالو، تو سب اس میں سے دانے نکال کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، تو حضرت خان رحم اللہ نے دیکھا کہ دیکھو جس کے دونوں ہاتھ خدمت میں مشغول ہوں اس کو آپ کھلا رہے ہو، جب خدا کی خدمت میں مشغول ہو جائے بندہ تو پھر مخلوق اس کو کھلائے گی، اور صرف دے گی نہیں بلکہ منہ میں ڈالے گی کہ حضرت صاحب منہ کھولیے، آپ کے منہ میں ڈالنا ہے۔ اس لیے حکیم المصطفیٰ رحم اللہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جتنے بھی اسباب ہمارے پاس ہے، رزق روٹی کے دکان ہے، ہماری نوکری ہے، ہمارے کاروبار ہے، ہماری کھیتی کھلیان ہے، فرمایا یہ پلیٹیں ہیں، اصل ڈالنے والا ہاتھ تو اللہ کی پلیٹ ہے، اب سنت الہی کی بھی پلیٹ لے کے آؤ، پھر ہم اس میں ڈالیں گے، پلیٹ لے کے آؤ۔ جیسے ہم درویش لوگ، طالب علم لوگ، ہمارے زمانے میں منوری ٹاؤن میں جب شام کو گھنٹی بجتی، اس کا مطلب آج دودھ تقسیم ہوگا، تو ہم بہت سارے برتن لے کر لائن لگا دیتے تھے وہاں پر، کیونکہ بعد میں ختم بھی ہو جاتا تھا، اتنا تھوڑی جاتا تھا کہ 1000 بندے کو پورا آئے، تو برتن لے کے آؤ۔ لیکن حضرت خان نے ہمیں ایک عجیب بات فرمایا کہ جن سے ان کو پیار ہو جاتا ہے ان کو برتن بھی خود دیتے ہیں، ڈال کے بھی دیتے ہیں۔ تو خلق پسے دیوانہ، خلق جو ہے خلق پسے دیوانہ بکار۔ تو میرے دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کو اور تقوی کو مرتب فرمایا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی جائے گی اتنی خشیت انسان میں آتی جائے گی۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ شاہ مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ کیا جو اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں جیسے اکابر بزرگ بیٹھے ہیں، کیا ان میں گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی؟ بتایا کہ گناہ کی طاقت ختم نہیں ہوتی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں کھل جاتی ہیں پھر گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت تو ہے، لیکن ان کے جلووں کے سامنے ان کی جب تجلی ان کے جلووں کی انسان کے دل پر منکشف ہوتی ہے تو پھر یہ سارا ہنگامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی مقصود یہ ہوا کہ ہم جب دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
لیعبدون کی تفسیر کی لیعرفون، میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے پہچانوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت ہو جائے تو سارے کام درست ہو جائیں۔ یہ جو آج ہمیں پریشانی ہوئی، اسی وجہ سے پریشانی ہے، قریب کی ذات کی بجائے دور کے اسباب کی طرف ہم پھرتے ہیں، دور سوچتے ہیں، دور۔ اور ایک اللہ فرماتا ہے بن حبل الورید، اب تو شہرت سے تمہارے قریب ہے۔ ہم پریشانی میں دور جاتے ہیں، ہر آپ کتنا جائزہ لے سکتا ہے؟ ہمیں پریشانیاں تو تم کیا سوچتے ہیں؟ یار وہ ابا سے کہو، یار وہ اما سے کہو، یار وہ ایم ایل اے صاحب سے کہو، یار وزیر صاحب سے کہو، یار کھانے میں ہے تمہارا؟ اے کاش ہم فوراً مولا سے رابطہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، بہت سے بزرگوں سے ہم نے سنا، اپنے شیخ سے بھی سنا، کہ جب نئے نئے اللہ والے بنے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کیا تو جنگل میں گئے، ایک کنواں تھا، اس کنویں پر پانی پینے کے لیے گئے تو وہ کنواں میں پانی بہت نیچے تھا اور ڈول تھا نہ رسی تھی، تو حضرت کہنے لگے بھی کوئی نہ کوئی تو انتظام ادھر ہوگا، دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں ملا۔ اتنے دیر میں ہرن آنے لگے، ہرنوں کا پورا گلہ آنے لگا، ریور سوچا بھائی یہ کیا کریں گے؟ میں انسان ہو کر جس کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے وہ پانی نہیں نکال سکتا جب تک رسی ڈولی، جن کو کیسے ملے گا؟ وہ ہرن آئے، انہوں نے ایسے پانی دیکھا اور سب نے ایسے اونچے جو اوپر منہ کیا تو پانی اوپر آ گیا۔ پانی اوپر آیا تو جلدی سے ہرنوں نے پانی پیے، دوڑ کر گئے تو پھر پانی نیچے چلا گیا۔ اب رات کو جب تہجد میں اٹھے تو ناز میں ایک بات کی، ناز، میرے مرشد فرماتے ہیں ناز کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ آج ہم سب ناز کرتے ہیں، ابھی میں واضح کر دوں، ناز اللہ کے سامنے ناز دو چیزیں ضروری، ایک تو حسن ہونا چاہیے اور دوسرا غلبہ ہونا چاہیے، غلبہ حال۔ اور ہم حضرت صاحب تسبیح کر لیں، حالے تو کچھ نہیں بنے ابھی، تو میں نے کہا تسبیح سے اللہ مجبور ہو گیا تیرے کام کرنے پر؟ بھائی یہ اتنے دن بھی میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر میرا کام نہیں ہوتا، یہ ناز کی بات ہے۔ اس پر شکر کیوں نہیں کرتا کہ تجھے توفیق دے رکھی ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ جب پتہ ہی نہیں سکتا تیرے زبان سے اللہ کا نام کیسے نکل سکتا ہے؟ مسجد میں تو کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی توفیق دے رکھی، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے رکھی۔ حاجی عبد اللہ بہادر مکی رحمۃ اللہ سے کسی کا میں اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے کوئی نور محسوس نہیں ہوتا، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ظالم، ایک اللہ کے بعد جب دوسرا اللہ تیری زبان سے نکلتا ہے یہ قبولیت کی علامت ہے، ورنہ تو اپنی مرضی سے ان کا نام لیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج پورے عالم میں کفر زیادہ ہے، اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوٹا سا کلمہ آپ کتنی آسانی سے کہہ لیتے ہیں، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے اس کا پڑھنا پورا عالم پڑھ لیتا، بڑے بڑے اوقات، بڑی بڑی تعلیم یافتہ، بڑی بڑی ڈگریوں والے، لیکن یہ چھوٹا سا کلمہ ان کی زبان پر نہیں آتا، کیونکہ وہاں سے توفیق ہوگی تو ہماری زبان پر آئے گا۔ اس لیے توفیق کی ایک قسم تو یہ لکھی ہے، توفیق کی 2 قسمیں ہیں، علماء طلبا بیٹھے بڑی توجیہ الاسباب نام الخیر، اسباب اختیار کرنا، اور دوسرا معنی ہے عبادت سے پہلے، عبادت سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنی مرضی شامل کر دیتے جس سے ان اسباب کو راہ مولا کو استعمال کر دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ناز مقام ناز میں بات کی، تو ناز میں تو حسن چاہیے، یعنی کچھ قربانی دی وہ، اور غلبہ حال ہونا چاہیے، ورنہ ناز کی بات نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ناز کرنا؟ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ابراہیم بن ادم رحم اللہ نے تو بادشاہ چھوڑی تھی اور پھر غلبہ حال بھی تھا ان پر، جو دن کو واقعہ پیش آیا اس کے غلبہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اس پر ایک چھوٹی سی بات کرتا چاہوں، حضرت بنور رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بزرگوں کے اوپر بھی کبھی کبھی غلبہ حال طاری ہو جاتا ہے، غلبہ حال کی اتباع نہیں ہوا کرتی۔ سن لو، غلبہ حال کی اتباع نہیں کرتی۔ کسی بزرگ کو ذکر کرتے کو کیفیت طاری ہوگی تو آپ بھی ویسے کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے لیے درست نہیں۔ غلبہ حال میں جو چیز ہوتی ہے اس کی اتباع نہیں کی جاتی، جس سے وہ صحابی واقعے کا جواب بھی ہو جاتا ہے
اس انصاری کا جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو تیر لگ رہا تھا اور ان کا جسم بھی کپڑے بھی جو ہے وہ نجس ہو چکے تھے اور خون بھی نکل چکا تھا، وضو بھی ختم ہو گیا تھا، اگر وضو ختم نہیں ہوا تھا تو کپڑے ان کے قابل نہیں تھے کہ اس سے نماز پڑھتے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ کہا میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے ختم کرنے کو دل نہیں چاہا، تو یہ غلبہ حال تھا، اس کی اتباع نہیں کریں گے کہ آپ کا خون نکلتا ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستو، غلبہ حال میں دعا کی کہ اللہ تیرے لیے کتنی بڑی میں نے قربانیاں دی، اور یہ دیکھو ایک گلاس پانی بھی مجھے نہیں ملا اور ان ہرنوں کے لیے آپ نے پورا کنواں اوپر لیا ہے۔ جواب آیا، ابراہیم تو نے آتے ہی ڈول اور رسی سے رابطہ کیا اور انہوں نے آتے ہی مجھ سے رابطہ کیا۔ بھائی یہی وہ موڑ ہے جس پر میں اور آپ غلطی کھاتے ہیں، یہ وہ موڑ ہے۔ مجھے آپ کو کام تو راتب پیش آتے ہیں، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی عجیب نصیحتیں کرتے تھے، الحمدللہ ان کی کئی بار زیارت کی وہاں، وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو اس لیے ایک بہت بڑی جزا خار تھے کہ بزرگوں کے پاس ان کی زیارت کا حضرت نے بتایا کہ بھی فلاں جگہ بزرگ جاؤ کہ ان کو زیارت کر لو، ورنہ پتہ نہیں حالات تو ایسے ہیں کہ گلشن اقبال میں رہنے والے کتنے لوگ ملتے اور آج روتے ہیں کہ آپ تو حضرت کو بھی نہ دیکھ سکے۔ تو حضرت کی مجلس میں کئی بار سوموار کو مجلس ہوتی تھی اور مغرب کے بعد عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک بڑے بڑے اکابر حضرت کی خدمت میں موجود ہوتے۔ تو حضرت دو باتوں کی بڑی نصیحت فرماتے تھے، ایک تو یہ کہ صبح اٹھتے ہی یہ نیت کر لیا کہ اللہ دن بھر جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا، تاکہ سونے تک کے سارے کام خدا کے کھاتے میں پڑ جائیں، کیونکہ صرف عبادت میں رضائے رہے گی یہ تو نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے اپنے ماموں جو رشتے میں ماموں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعد جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے تحتسبھا، اس میں بھی تو ثواب کی نیت کر دے گا، اللہ پر مجھے ادب دے وجب تعالی ہاتھ تجھے اس پر بھی ادب ملے گا۔ اب بتائیے خواہ سبلی جذبات ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر نیت مولا کی علمابی مولا کو بیچ میں لے آئے تو وہ عمل ثواب بن جاتا ہے۔ اور دوسری کیا نصیحت فرماتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے، وہ واقعہ بیان کر کے جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اگر تجھے بکری کے لیے چارے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، تجھے نمک آٹے کے لیے نمک کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، تجھے اپنے جوتے کے لیے تسمے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، حالانکہ بالکل معمولی چیزیں۔ اور ایک واقعہ شاہ عبد العزیز محدث بھی رحم اللہ نے فتح العزیز تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، وہ تو کلیم سے ہر وقت بات کر لیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں درد کے پتوں کی چٹنی بنا لو اور وہ کھا لو، چٹنی کھائی تو ٹھیک ہو گئے، اگلی بار پھر پیٹ میں درد ہوا تو چٹنی بنا کے کھائی تو درد زیادہ ہو گیا، تو چونکہ مقام کلیم میں تھے تو فون کہا اللہ یہ درد بڑھ گیا جو آپ نے پچھلی دفعہ نسخہ دیا تھا، فرمایا نسخے میں کیا رکھا ہے، ہمارے حکم میں رکھا تھا، پہلے ہمارے حکم سے کیا تم نے خود کر لیا، تو بس اس کا انجام دیکھ لیا خود کرنے کا، جب ہمارا حکم ہماری مرضی کھا مل رہی ہے۔ دوسرے بات حدیث میں آتا ہے کہ دوا جو ہے، دوا اور بیماری میں پردہ حائل رہتا ہے، تو دوا جا کر پردے سے ٹکراتی رہتی ہے، بیماری تکلیف پہنچتی، جب آدمی صدقہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹا دیتے ہیں اور وہی دوا بیماری تک پہنچتی، آدمی کو شفا ہو جاتی ہے۔ سب تو ان کی مرضی ہے۔ تو کہا کہ آپ نے آتے رابطہ کیسے کیا؟ آج یہی وہ موڑ ہے جہاں میں اور آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، ذات الہی کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، اگر ہم پہچانتے اللہ اکبر تو پھر یہ جو ہم سے نالائکیاں نہ نالائکیاں ہوتی اور یہ جو خدا سے دوریاں ہیں یہ دوریاں بھی نہ ہوتی۔ اور معرفت کیسے آتی ہے؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت کرانے والوں سے ہو، یاد رکھو، معرفت کے لیے معرف چاہیے، معرف جو معرفت کرائے، اس نے کہا کون عمر صادقین کے سچوں کے ساتھ رہو، تم اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، کیوں؟ جب ان کے پاس تم بیٹھو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں دل میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا حسن حقیقی انسان کے قلب کے اوپر کھلے گا، تو پھر تقوی آتا چلا جائے گا،
گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے، بلکہ گناہ چھوڑنے میں اس کو مزہ آئے گا. جس کو مولانا رومی نے مثال دی ہے، بڑی پیاری سمجھائی. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی بہت پیاسا تھا، وہ دریا پر پہنچا تو دریا پر دیوار بنی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بھی نہروں میں کہا کہ جانور زیادہ جائے تو وہاں چونکہ اس کنارے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں باندھ لگا دیتے ہیں یا رکاوٹ پیدا کر دیتا کہ جانور نہ جائیں، کانٹے دار لکڑی ڈال دیتے. تو دیوار بنائی تھی کہ وہاں سے لوگ زیادہ اترتے تھے نیچے، جانور جاتے تھے، انہیں کبھی پانی دریا کے ادھر ادھر نہ آ جائے، پانی نہ ٹوٹ جائے. اس نے کہا کہ وہ دیوار بنی ہوئی. اس نے سوچا چونکہ وہ طالب تھا پانی کا طالب تھا، بلکہ اس وقت وہ عاشق تھا، اس کو پانی کے علاوہ کسی شے کا دھیان ہی نہیں تھا، کیونکہ اس چیز وہ ہے ہر غیر کو جلا دیتی، اس کو پانی کا دھیان تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو اس کے ذہن میں ترکیب آئی، وہ دیوار کے اوپر بیٹھ کے اور ایک ایک اینٹ توڑ کر پانی میں پھینکنے لگا. جب ایک اینٹ توڑ کر پھینکا تو اس سے جو آواز نکلتی ہے پانی کی، اس سے اس کو مزہ آتا. جس طرح رمضان میں گرمیاں ہوں، جون جولائی کے روزے اور مغرب سے پہلے شربت پالا ہوتا ہے نا، ایسا مزہ آتا ہے، روح کو مزہ آتا ہے. اس کو ایک تو اس کے چھپاکے سے مزہ، اس سے چھپاکا ہوتا ہے اس سے مزہ ہے، اور دوسرا دیوار کم ہو رہی ہے اور پانی کے قریب ہو رہا ہے. جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو گناہوں کے چھوڑنے کا اپنا مزہ اور اللہ کے جو قریب ہو رہا ہے اس کا اپنا مزہ، ڈبل مزہ آتا ہے. یہ روح ڈبل لذت محسوس کرتی ہے. یہ کہتے گناہ سے بھائی چھوڑ کر دیکھو تو صحیح مولا کے ڈبل مزہ آئے گا، تمہیں چھوڑنے کا مزہ بھی آئے گا. کیونکہ انسان اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اینٹ دریا میں، چونکہ اللہ کے قرب کی وجہ سے وہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اس پانی کی جو ایک آواز ہے وہ انسان کی روح کو لذت دیتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی دوریاں حضوریوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اس کا دل نور تقویٰ سے منور ہونے لگتا ہے. میرے دوستوں، یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی ذات مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ لوگوں تم گوبر، بکری کی نیگنیاں، اونٹ کی میں جو نجس ہیں تم ان کو کھیت میں ڈالتے ہو، کھیت میں، اور اس کو پانی لگتا ہے، سورج لگتا ہے. وہی نجس چیز پاکیزہ پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے، پاکیزہ پھل میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہی اناج میں تبدیل، خوشبودار اناج ہے، خوشبودار اناج ہے. اس سے میں اس پر ایک بات سمجھایا کرتا ہوں دوستوں کو. اللہ تعالیٰ ہمارے میٹیریل کے بارے میں فرماتے ہیں من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے 2 پانیوں سے پیدا کیا. یہ ہمارا میٹیریل بتایا کہ تم پیدا کس سے ہوئے؟ نجس، تمہارا میٹیریل نجس ہے. فجعلنا سمیعا بصیرا، جب سمیع بصیر کی باری آئی تو اپنی طرف منسوخ کیا کہ یہ تم میں جو کمالات ہیں یہ ہم نے اوپر سے ڈالے ہیں، تمہارے میٹیریل میں کمالات نہیں. جس طرح کی یہ کھاد جس کو ہم آلی کہتے ہیں، پنجاب میں آلی کہتے ہیں، یہ نجس چیز، اب پھول پیدا ہوا، بڑی خوشبو، واہ واہ، دیسی گلاب کیسا سرخ، کیسی خوشبو، چمیلی کی کیسی خوشبو، اناج کی کیسی خوشبو گندم کی آ رہی ہے، کیسی دھیمی دھیمی خوشبو جو ہے وہ جو ہے گنے کی آ رہی ہے، اور دوسرے جو ہے وہ دھان کی آ رہی. پھل پیدا ہو رہے ہیں، کیسی خوشبو. تو آپ کے ساتھ سے کہیں کہ یار تو نے ڈالی تو نجس چیز تھی، یہ تو خوشبودار چیز پیدا ہوئی. تو اس کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ مولا کی سب کو مال ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، مولا نے کیا ہے. بھائی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات اسی سے سمجھایا کہ یہ نجس چیزیں اللہ تعالیٰ کہ سورج مخلوق ہے، سورج کی گرمی اور پانی سے پاکیزی سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کی حیت کو بالکل تبدیل کر دیتے ہیں. وہ پاک بن جاتی ہے، وہ چیز کھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، اس میں نجاست کا ذرا اثر نہیں. اور میں اسی طرح بندہ جب گناہوں کو چھوڑ کر مولا سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسی ظلمت کو نور سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور انہی اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں. دنیا میں کوئی حیات تبدیل کرنے پر اب قادر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ماہیت بھی تبدیل کر دی، حقیقت تبدیل کر دی. میرے دوستو،
یہ معرفت اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی، یاد رکھیں، کونوا صادقین، کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہیں۔ ہم اپنا علاج نہیں کر، بخار کا علاج آپ نہیں کر سکتے کتاب پڑھ کر، کیا پڑھے بھی پیراڈول فلاں چیز ہے تو ہم جا کر اپنا علاج کر لیں، روحانی علاج کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں ہردوئی شریف میں کچھ غیر ملکی آئے ہوئے تھے تو ان میں کچھ بیمار ہو گئے تو اسپتال گئے، پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ان کے میں انگلینڈ سے ہوں، امریکہ سے ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب ہے، ہم تو علاج کر رہے ہیں ان ملکوں میں جاتا آپ جہاں کے ہم سے علاج کرانے آئے۔ ان کا تمہارے پاس وہ مشینیں نہیں ہیں جو ہماری بیماری کی ادراک کر سکیں۔ ان کا لوجا آج تو الٹرا ساؤنڈ اور ویسے کی مشینیں آ گئی، آپ کی جسم کو لگاؤ پوری ہسٹری بتا دیتی، آپ کا پتہ نہیں۔ ان کا میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں بغض ہے، میرے دل میں بخل ہے، میرے دل میں شرم کی بیماری ہے، آپ لگاؤ نا مشین، بتاؤ نا کتنی۔ اور حیران پریشان ہو گئے بھائی یہ کیا ہے؟ ان کا یہ پھر ان کا یہ بزرگوں کے پاس پتہ چلتا ہے، ان کے پاس ایسے پیمانے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ محمد تھانوی رحمۃ اللہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت کو ایک ذمہ دار سے خط لکھا، کیونکہ ہم پنجاب میں ہیں، ذمہ داروں کے مزاج کو جانتے ہیں، ذمہ دار کے خاص میں، اور پھر وہ نمبردار بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد سارے زمین بھی ہوں، کافی سارے لوگ صبح شام سلام بھی کرتے ہیں۔ وہ ذمہ دار کے خط لکھا جی میں نے بیٹھ ہونا ہے، حضرت فرمایا میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، بتا دیں بلا بھی لاؤں گا۔ تو وہ وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ وہاں پہنچے تو ایسے تشریف فرما سے چار پائیوں پر جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ ذمہ دار صاحب ایک آدمی کے سر پہ مٹھائی کی ٹوکری رکھی ہوئی اور اس کو لے کے آ رہا ہے، اور صاحب ذمہ دار صاحب تو آپ نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھائی یہ کون ہے جو صاحب آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں صاحب ہے، ذمہ دار صاحب نمبردار صاحب جس نے آپ کو خط لکھا تھا، تو آج آپ سے بیعت ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مٹھائی کس نے اٹھائی؟ کہا جی ہمارے یہاں یہ گاؤں میں بنگار یعنی مفت میں بھی کام لیتے ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑی زمین دی ہوگی، وہ بیچارہ یہاں مکان بنایا ہوگا، جس سے کام لیتی ہے، کوئی اس کا ملازم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب ایک آنکھ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی بیماری پہچان لی، ایک آنکھ دیکھتے جب وہ قریب آیا اور ایسے ٹوکری دینے لگا تو حضرت فوراً کھڑے ہو، ٹھہر ٹوکری ہاتھ میں رکھو، ہم آگے بیٹھ کریں گے۔ اب ٹوکری اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب مجمع تھا، سب صوفیہ کرام حضرت کے ساتھ تھے، وہ حضرت کو تھی تو وہ ذمہ دار بیچ میں آ گیا۔ اب وہ ٹوکری دے کے حضرت گاؤں کے ایک گلی سے گئے، دوسری گلی سے گئے، تیسرے آ کر تھک کر اس نے سر پہ رکھ لی ٹوکری، اور لے کر وہاں جا کر فرمایا آؤ بھی بیٹھ ہو، اور بیٹھ کر فرمایا ہاں آپ کو کیا بیماری ہے؟ حضرت جو بیماری تھی ساری نکل گئی، آپ کی بیماری کا علاج کر دیا۔ کون صادقین، میرے شیخ نے فرمایا یہ بات 1980 میں میں نے سنی ہے، 1980 کی بات بتا رہا ہوں میں، 1980 میں حضرت کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا تھا تو میری داڑھی نہیں تھی، صرف پوچھے تھی، کیونکہ میرے والد صاحب چائنا کے ہیں تو ہماری داڑھی بہت دیر سے 18 سال کے بعد اترتی ہے ہماری قوم کی۔ تو میں حضرت کے ہاں گیا، مجھے یاد ہے پہلا دن جب گیا تو حضرت نے فرمایا، حضرت میر صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نیوٹن کے طالب علم آئے ہیں۔ یہ گلشن بات نہیں بالکل ابھی آئی تھی، میں نے 5 روپے چندہ بھی دیا تو سنبھالے، وہ 5 روپے چندے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ہوتی 5-10 روپے ساری پونجی دیتی تھی۔ نیوٹن پیدل گئے تھے، ہم اتنا قریب نہیں ہے، جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ خیر فرمایا کون ہے؟ نیوٹن کے طالب علم، تو ہمیں دائیں طرف بٹھا دیا، ہم 2-3 طالب علم تھے، سارے ایسی تھے، امرود تھے، امرت کی جمع امرود یعنی ہمارے پہلے سے ہم دائیں پہ بٹھا دیا۔ حاجی افضل صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی لاہور سے ان کا تعلق تھا، بعد میں وہاں تشریف لے گئے، وہ آگے کیونکہ اونچا سنتے تو قریب بیٹھے تو ہمیں پیچھے بٹھا دیا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم تعلیم کا دیکھو یار بھی نوری ٹون کا کتنا نام ہے کہ حضرت نے ہمیں اسپیشل جگہ دی ہے، دیکھو یہاں حضرت نے ہمیں بٹھایا ہے اسپیشل جگہ پر، جب بزرگ بیٹھے ہیں دیکھو یہ دیکھو بڑے مدرسے کا بڑا نام ہے ایسے۔ لیکن 2-3 جمعوں کے بعد اتنی شرمندگی ہوئی کہ حضرت اپنی نظر کی حفاظت کی وجہ سے ہمیں سامنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، سامنے بیٹھنے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ خیر وہ 2 نصیحت تو حضرت کو میں حضرت ڈاکٹر شک یاد کرایا، اصل میں میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، حضرت بھی میری ڈیوٹی اکثر لگاتے تھے جہاں سے گاڑی کانٹا بدلے تو مجھے تم نے یاد کرانا ہے،
یہ حضرت کا اثر ہے سر۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب دوسری نصیحت یہ کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی کام پیش آئے، جب بھی کوئی کام پیش آئے اور ذرا سی دیر کے لیے اللہ تم کو اللہ مجھے فلاں کام ہے آسان کر دے، بس اتنا کرو۔ فرمایا اس طرح کرتے کرتے خدا سے تمہارا دل چمک جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ تجربہ کر لیں۔ کام تو پیش آتے ہیں، ہم طالب علموں کو بھی پیش آتے ہیں، چائے پینے جا رہے ہیں، اللہ چائے پینے جا رہے ہیں، دیر کی وجہ تو ساتھ کچھ رکھے تو غیر حاضری ہے۔ جب بلور ٹاؤن میں جب غیر حاضری لگ جاتی تھی نا ہمارے یہاں، ہم سے چائے پینے گئے اس وقت حاضر نہیں، حالانکہ مدرسے نہیں۔ اگلے دن جمعے پہ اعتکاف کراتے تھے روزے کے ساتھ، مغرب کے بعد 20 رکعت پر ایک تو چھٹی ہوتی ہے، پھر جمعے والا دن تو بھوک ویسے ہی بہت لگتی ہے، جمعے کا روزہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس زمانے میں کراتے تھے تو اس لیے بہت ڈر لگتا تھا، اس کے لیے بڑی دعائیں کر کے کہیں جاتے تھے کہ پیچھے سے ناظر صاحب حاضری نہ لے لیں۔ تو خیر میرے دوستوں، اگر بات حضرت کی تو کہیں ذہن سے نکل گئی، کوئی بات نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کونوا صادقین، جب تک معرف کے پاس، اللہ والوں کے پاس ہم نہیں جائیں گے میرے دوستوں، اللہ تعالی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بلور ٹاؤن سے پڑھا ہے، میں صاف کہتا ہوں، علماء کرام سے اپنے طلبہ سے بھی کہتے رہتا ہوں۔ بلور ٹاؤن سے حضرت مفتی ولی صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ ہمارے بڑے استاد تھے، حضرت بلور رحمۃ اللہ کے علاوہ سب سے پڑھا ہے، کافی ٹیچر کرتے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ پہلے تعارف کرایا دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، چائنا سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، پیدل سفر کر کے آئے، پھر بابل نگر میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاموی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پوتے ڈاکٹر صاحب برکات تشریف فرمایا، بابل نگر آئے تھے حضرت، اور یہ دفعہ مضمون بھی اچھے عالم میں آیا ہے۔ تو حضرت مولانا مالک کاموی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو تدریس شروع کی ہے بابل نگر کے کسی جامع العلوم میں شروع کی ہے۔ جی حضرت کے حواشی موجود ہے، میں نے دکھایا ڈاکٹر صاحب کو، اور ہم نے بہت تذکرہ کرتے تھے کہ یہ سب سے پہلے سید بدر عالم میرسی رحمۃ اللہ موجود تھے، 1944 میں سب سے پہلے تدریس میں ہی شروع کی۔ تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیوبند میں مشورہ دیا تھا بابل نگر آنے کا، والد صاحب کو، کیونکہ چین تو جا نہیں سکتے تھے، وہاں قبضہ ہو گیا تھا چینیوں کا، آج تک قبضہ ہے، اللہ جلدی چھڑا دے۔ چین کا نام لیتے ڈر لگتا ہے، تو پاکستان کا دوست ہے، لیکن ہم تو کیا بھی بیسے ہوئے کیا کریں، ہم تو دعا کریں، ہمارا قبیلہ ہمارا پھنسا ہوا وہاں۔ خیر میرے دوستوں، تو کیا ہوا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مشورہ کہا کہ جی میں کہا جاؤں، سید بدر عالم میرسی نے خط لکھا تھا کہ دیکھو مجھے ایک مدرس چاہیے، منطق فلسفے کا ماہر۔ تو والد صاحب مولانا نیاز صاحب کو بلایا، مولانا ادریس صاحب کاموی رحمۃ اللہ علیہ کہا یہاں چلا جا، اس لیے کہ تیری اردو فصیح نہیں ہے، تو اگر ہندوستان کسی علاقے میں جائے گا تو تجھے اردو کا مسئلہ ہوگا، یہ جس علاقے میں دعوت آئی ہے ان کی بھی زبان اردو نہیں ہے، تیری بھی اردو نہیں ہے، جیسے تیری اردو لگتی ان کی اردو۔ اور ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب طالب علم ہنسے نا تو تم ہنسا کرنا، جب روئے تو رویا کرنا، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ آپ بات نہیں سمجھ۔ لیکن میں بات کہتا ہوں دوستوں سب سے، اپنے ان طلبا دوستوں سے، کہ یہ جو کیفیات، یہ جو ہم نے کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت قلب میں نہیں اترتی جب تک ان اللہ والوں کے قدموں میں انسان نہیں بیٹھتا، نہیں اترتی۔ اس لیے ایک مثال اپنے میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا میرا زیادہ ہو گیا، کیونکہ زیادہ گھنٹہ کہا تھا 5 منٹ اوپر ہو گئے، لیکن میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت بھائی نے سنایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے شیخ عمرے کا سفر فرمایا، تو جب یہ جدہ سے کار میں چلے تو کار میں ایک تو یہ ہوا کہ ایئر کنڈیشن گرمی تھی، تو حضرت نے پوچھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی آپ نے اے سی نہیں چلایا تھا؟ حضرت اے سی تو فل چل رہا ہے لیکن کوئی کھڑکی کھلی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔ تو حضرت فرمایا بھی کھڑکیاں دیکھو، تو حضرت فرماتے میری طرف کا شیشے تھوڑا کھلا تھا، خیر میں نے اس شیشے کو بند کر لیا، جب میں نے شیشہ بند کر تو گاڑی ٹھنڈی ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھو اس سے سبق لو، ہم نماز کے کنڈیشن بھی چلاتے ہیں، روزے کا چلاتے ہیں، تلاوت کا چلاتے ہیں، ذکر کا چلاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی کھڑکی، آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے، کان کی کھلی ہے، جس سے گناہ کی مسموم ہوا آتی ہے، ایئر کنڈیشن اپنا اثر ظاہر نہیں کرتا۔
نماز کے باوجود اطمینان نہیں ہے، تلاوت کے باوجود اطمینان نہیں، ذکر کے باوجود اطمینان نہیں، کیونکہ باہر سے مسموم ہوا گناہوں کی آ رہی۔ اور پھر وہ پیٹرول پمپ پر جب تیل لینے کے لیے رکے تو وہاں ایک ٹرک کھڑا تھا، جس ٹرک کے اوپر 2000 گیلن تیل تھا، تو وہ پمپ پہ آیا ہوا تھا، اپنی انجن میں ڈلوانے کے لیے، تیل ڈلوانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اللہ فرمایا اس سے سبق لو، اس کی فیٹ پر کتنا تیل ہے، لیکن انجن میں تیل لینے کے لیے اسٹیشن پر آیا ہے۔ فرمایا عالم کے دماغ پہ کتنا علم کیوں نہ ہو، اس کے دل کے انجن کے اندر جب جائے گا جب وہ کسی اللہ والے کے پاس آئے گا، جب وہاں آئے گا تو اس کے اندر آئے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے لوٹ آئے جو بھی پردانے گئے، اب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔